نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، ایک اصولی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس پر آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن کریم کیسا معاشرہ چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کا معاشرہ وہ کیسا چاہتا ہے، بس اس کو مجھے آج بیان کرنا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، آیا یہ قرآن کریم کے مطابق ہے؟ قرآن کریم والا معاشرہ کون سا ہے؟ میں نہیں کہوں گا، خود قرآن بتائے گا، نہیں کہوں گا، خود قرآن بتائے گا۔ ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک قرآن پر ایمان رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، امت مسلمہ میں داخل ہے تو اس کا ایمان قرآن پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے اور اس کا وہ پاک کلام ہے جو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس امت کی بلکہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتی کہ اس کو باندھ کر جزدان میں رکھ کر الماری میں بڑے احتیاط اور بڑے احترام کے ساتھ رکھ دیا جائے، اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ ہدایت جو حاصل ہوتی ہے اس میں قرآن کا قصور نہیں، اس میں قصور اس عمل نہ کرنے والے کا ہے۔ قرآن تو جامع اور مکمل ہدایت نامہ ہے، نہ صرف عبادتوں کے لیے بلکہ اس دنیا کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، اس دنیا میں رہنے سہنے کے طریقوں کے لیے۔ انسان پر اس دنیا میں ہزاروں مختلف حالات پیش آتے ہیں جن کو ہم اور آپ خوب جانتے ہیں، ان تمام حالات کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات ہدایت۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں مومن کا اور قرآن کریم ماننے والوں کا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی مکمل ہدایات نہیں۔ عبادتوں کے بارے میں تو ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں کہ نماز کا بھی حکم ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے اور حج کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے اور حج کا بھی حکم ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف عبادتیں ہی نہیں ہوتی انسان کے اوپر، بلکہ معاملات بھی ہوتے ہیں، لین دین بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، تجارتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے معاشرت ہوتی ہے۔ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور کیا کیا ان کو ہدایتیں اور تعلیم دینا چاہیے۔ گویا زندگی کا ایک شعبہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں قرآن کریم کی ہدایات نہ ہوں، اور وہ ہدایات اس امت مسلمہ کے لیے پہلے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں اور کافروں کے لیے بعد میں۔ ایسی تعلیمات، ایسے اصول اور ایسی ہدایتیں قرآن کریم نے دی ہیں کہ ان پر عمل کرنے والوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، دنیا کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، ترقیاں حاصل ہوں گی، خوشحالی آئے گی، اور ہر قسم کے فتنے سے حفاظت ہوگی، اور ایمان والا ہے تو اس کو آخرت میں بھی اس کا پھل ملے گا۔ لیکن قرآن کریم کی ہدایات وہ ہیں جو دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں کہ اگر ان پر کافر بھی عمل کرے گا تو وہ بھی فیض پائے گا، پھل پائے گا اور وہ ترقی کرے گا۔ آخرت میں تو محروم، دنیا میں وہ ترقی کرے گا۔ مثلا لین دین کے اور کاروبار کے معاملات، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ صاف اور ستھرا معاملہ، نہ لینے والے کو کوئی نقصان ہو نہ دینے والے کو کوئی نقصان۔ اگر کسی چیز میں عیب ہے جس کو فروخت کیا جا رہا ہے تو بالکل صاف بتا دو کہ اس چیز میں یہ خرابی،
اور اگر غلطی سے کوئی چیز چلی گئی اسی طریقے کی تو اسے واپس لو، واپس لے کر دوسری اچھی چیز دو یا اس کی قیمت واپس کرو۔ یہ قرآن کریم کی ہدایات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ کافروں نے اس پہ عمل کیا، ان کی تجارت کو کتنا فروغ ہوا، کتنی ترقی ہوئی آپ بتائیے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تجارت کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے آپ خود دیکھیے کہ آج دنیا کی کسی منڈی میں ہماری ساکھ کہنا پڑتا ہے، کیا کریں، دنیا کی کسی بھی منڈی میں آج ہماری ساکھ نہیں، ہر جگہ ہم پٹ رہے ہیں، تجارتی معاملات میں ہر میدان کے اندر ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان ہدایات کو چھوڑ دی۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ جتنا زبردست دھوکہ دے سکتے ہو دے دو، جتنا بڑا غبن کر سکتے ہو کر جاؤ، جتنی بڑی خیانت کر سکتے ہو کر لو، جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بول لو، نہ ہم ہاتھ کے سچے رہے نہ زبان کے سچے رہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بے انتہا پستی حاصل ہوئی۔ کافروں نے اس قرآن کی ہدایت پر عمل کی، بات کے پکے ہاتھ کے سچے، یعنی معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر ایسے اگرچہ ان کے دل میں خوشی ہو لیکن اس معاملے میں سچے اور پکے، ایسا ان کی تجارت کو فروغ ہو کہ پوری دنیا پر چھا گئے، دنیا کی تمام منڈیوں میں ان کی ساتھ۔ تو قرآن کریم کی ہدایات تو وہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی مومن کو فائدہ پہنچے۔ ہم اتنی بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ تو میں نے صرف کاروبار کی ایک مثال دی ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں ایسی۔ آج ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، پکے ہیں، بات کے سچے ہیں، ان کے یہاں کوئی چوری نہیں ہوتی، ان کے یہاں کوئی کسی کو جو پیچھے نہیں پڑتا، اخبار والا اخبار رکھ کے چلا جاتا ہے، لینے والا لیتا ہے، وہیں پر پیسے رکھ دیتا ہے، دودھ والا دودھ رکھ کے چلا جاتا ہے اور لینے والا پیسے وہیں رکھ دیتا ہے۔ بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی۔ یہ تو ہماری چیز تھی، یہ تو ہمارے لیے تھی ہدایت، ہم نے چھوڑ دی اور انہوں نے اس کو اختیار کر لی۔ تو قرآن کریم کیسا معاشرہ چاہتا ہے، قرآنی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھ لیجیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یقین رکھیے کہ اب کوئی حجت باقی نہ رہے گی، پھر تو اس کے مطابق عمل کرنا لازم اور فرض ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لیجیے، پھر یہ عذر نہ چل سکے گا کہ جی ہمیں معلوم نہ چاہیے، یہ علم نہ ہو یا کسی چیز کا، یہ عذر نہیں، ایسا عذر نہیں کہ جو مقبول ہو جائے۔ بہت سے قوانین ایسے ہیں ہمارے ملک کے جن کا ہمیں علم بھی نہیں، لیکن اس کی خلاف ورزی پر اگر پکڑ لیا گیا تو عدالت ہماری اس بات میں نہیں سنے گی کہ یہ مجھے معلوم نہ تھا، یہ قانون مجھے معلوم نہ تھا اس لیے میں نے غلطی کر لی، عدالت نہیں سنے گی۔ اللہ کے یہاں کیسے سن لیا جائے گا؟ اس سے بھی ذہن صاف کر لیں کہ اللہ کے یہاں ہم یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ ہمیں علم نہ، ہم کیا کریں، ہمیں معلوم نہ تھا، ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی حکم سے جاہل ہونا، ناواقف ہونا عذر نہیں، مومن کے حق میں یہ عذر نہیں، کافر کے حق میں یہ عذر نہیں، اس لیے کہ ہدایات پھیلی ہوئی ہیں، منتشر ہے، جس سے جب چاہے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب کوئی کتاب اس موضوع پر اٹھا کر دیکھیں گے معلوم ہو جائے گا، کیوں نہیں دیکھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ معاشرہ، قرآنی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، جب قرآن کریم اسلامی معاشرہ جو بناتا ہے وہ پاکیزہ معاشرہ بناتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے پاکیزہ معاشرہ۔ گندا اور غلیظ معاشرہ قرآن بالکل پسند نہیں کرتا۔
نہایت پاکیزہ معاشرہ قرآن کریم بناتا ہے کہ بھی وہ پاکیزہ ہو روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو، باطنی اعتبار سے۔ یہ ہے قرآن کریم کا معاشرہ جو تشکیل دیتا ہے، اور اس کی پاکیزگی، اس معاشرے کی پاکیزگی بہت سی چیزوں کو، بہت سی تعلیمات سے قرآن کریم نے بیان کروایا۔ من جملہ ان کے یہ جو اس آیت کے اندر مذکور ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، قرآن کریم اسلامی معاشرہ جو بناتا ہے بے حیائی کا نہیں بناتا، بے حیائی پر پابندی، فحاشی کا نہیں بناتا، فحاشی پر پابندی ہے۔ اسی طریقے سے بے پردگی کا نہیں بناتا، بے پردگی پر پابندی ہے۔ اسی طریقے سے مرد و زن کے اختلاط کو آزادانہ طریقے سے الگ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایسی بہت سی ہدایتیں دی ہیں کہ جن سے اس معاشرے کے اندر گندگی نہ آئے، یعنی فحاشی نہ آئے، فحش چیزیں اس معاشرے کے اندر نہ آئے، بدکاری نہ آئے، بے پردگی نہ آئے۔ لہذا اس معاشرے کے اندر بےہودگی نہ آئے۔ جہاں جہاں سے بےہودگی اور گندگی کے راستے تھے ان سب پہ پابندی لگائی ہے قرآن نے لگائی۔ جہاں جہاں سے امکان کا اس بات کا کہ ادھر سے فحاشی آ جائے گی، اگر اجازت دے دی تو فحاشی آ جائے گی، اگر ادھر سے اجازت دے دی تو پھر بےہودگی اور گندگی آ جائے گی، معاشرہ بگڑ جائے گا، وہاں سے پابندی لگے۔ اور یہ قرآن کریم کی تعلیمات کی خصوصیت کہ جب وہ کسی ایسی چیز پر پابندی لگاتا ہے اور منع کرتا ہے جو حقیقتاً مقصود ہے، تو اس تک پہنچنے والے تمام راستوں پر پابندی لگاتا ہے، تاکہ وہاں تک پہنچنے میں اسے بہت دشواری اٹھانا پڑے۔ مثال کے طور پر چوری پر پابندی لگائی، تو ایک تو یہ کہ شروع سے ہی وہ تمام طریقے اور راستے کہ جو چوری تک پہنچنے والے تھے بند کی، اس کو ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی چوری کر لے تو سخت سزا کہ ہاتھ کاٹ دو، حق کا ہوا یہ ہو ان کو ہاتھ کاٹ دو، سخت سزا، عبرت نہ سزا۔ اسی طریقے جیسے پابندی لگا دی اس کے اوپر کہ امانت میں خیانت نہ کرو، یہ چوری کا ایک راستہ ہے، اس لیے کہ امانت کا مال دوسرے کا آگے اپنے پاس۔ اب شیطان یہ سجھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ خالی اس میں سے جب موقع ہو، جب واپس مانگے گا دے دیں۔ امانت میں ذرا سا تصرف کرنے اور ذرا سا تغیر کرنے کو چوری قرار دیا، خیانت کر دیا۔ حتیٰ کہ جو رقم وہ رکھ گیا ہے آپ کے پاس امانت، اگر اس کو بدل کر آپ دوسرے نوٹ اور دوسری رقم رکھ دیں، تعداد وہی ہے، اس کو بھی قرآن کریم اور اسلام کہتا ہے کہ یہ خیانت ہے، گناہ ہو۔ جیسی چیز رکھی ہے ویسی لگا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس میں کہ 1000 روپے اس نے امانت رکھ کے ہم نے وہ رکھ لی اپنے پاس، اور بعد میں اس کے پیسے بنا کر یا اس کے چھوٹے نوٹ بنا کر یا بڑے نوٹ بنا کر 1000 روپے اسے واپس کر دیے، فرق کچھ نہیں۔ لیکن یہ ایک راستہ ہے، امانت میں تصرف کرنے کا ایک راستہ ہے، اس لیے اس کو خیانت قرار دیا اور اس کو جرم قرار دیا اسلام۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی چیز مل جائے اس کو اٹھا کر اس تک پہنچانا لازم قرار دیا، یہ نہیں کہ راستے میں گری پڑی چیز مل گئی تو وہ اپنے باپ کی مل گئی، کھاؤ خوب کھاؤ، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ تلاش کرے اس کے مالک کو پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک راستہ تھا چوری کا،
مفت کا جو مال ہاتھ آ جائے، بغیر محنت کی جو رقم مل جائے، بغیر محنت کی جو رقم مل جائے اس میں آدمی کی نیت خراب ہو جاتی اور وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، ہر قسم کی خیانت پر پابندی لگاتی۔ اب اگر کوئی چوری کرے گا اتنی پابندیوں کے باوجود، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے دل میں ایسا جرم ہے کہ جو نکلا نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہوئی جب اس کا ہاتھ کاٹ، تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ چور آ گیا، حفاظت کریں اپنی، اور دوسرے اسے دیکھیں تو سمجھ جائیں اور ان کو عبرت حاصل۔ یہی خصوصیت ہے اسلامی حدود کی کہ ایک تو خود اس کو عبرت حاصل ہوتی ہے، دوسرے لوگ دیکھ کر اس کو عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس جرم سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس قسم 4 جرموں کی سزا موجود ہے جس کو حد کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ پابندیاں جو شروع میں لگائی گئی تھیں ان کو پھلانگ کر کوئی شخص آ جائے اور اس جرم کا ارتکاب کرے تو پھر سخت سزا ہونا چاہیے، بالکل عقل کی بات۔ ایسے ہی یہ بدکاری، بڑی پابندیاں ہیں اس کے شروع سے لے کر آخر تک۔ ذرا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو قرآن کریم میں ہے، وہ پیش کروں گا۔ بڑی پابندیاں ہیں شروع سے آخر تک۔ ان تمام پابندیوں کو پھلانگ کر جو شخص وہاں پہنچ جائے تو اس کے دل میں جرم رچ بس چکا ہے، اب اس کو سخت سزا دینا چاہیے کہ یا تو اسے 100 کوڑے مارو علل اعلان، سخت سزا دینا چاہیے کہ یا تو اسے 100 کوڑے مارو علل اعلان، چھپ کر نہیں، یا اس کو پتھروں سے سنسار کر دو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فحاشی کا راستہ بند کرنا ہے اور اس اسلامی معاشرے کو پاکیزہ بنانا۔ چنانچہ بدکاری کے سلسلے میں جو پابندیاں ہیں ذرا ان کا نقشہ دیکھیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے پابندی لگائی اس پر کہ ایک دوسرے کے گھر میں نہ تو جھانکو اور نہ بغیر اجازت کے اندر داخل۔ سورہ نور کے 4 سے 5 رکوع کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اب میں اس کو کیا تفصیل سے عرض کروں۔ یہاں قرآن کریم نے اجازت کے سلسلے میں 4 صورتیں بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، پہلی صورت یہ بیان فرمائی، اور خطاب ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں۔ اسلامی معاشرہ جن سے تشکیل پا رہا ہے ان کو خطاب ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مغربی ذہن کے نہیں، ہمارا ذہن قرآن کا ذہن ہے، اسلام کا ذہن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ حتی تستأنسوا، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے اس وقت تک داخل نہ ہونا۔ ذرا آپ کا معاوضہ دیکھیے، ہمارا اللہ محفوظ ہے۔ شوہر تو چلا گیا اپنے کام پر، پاس پڑوس کے آتے ہیں اور آ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، پاس پڑوس کے آتے ہیں اور آ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ ذرا بتائیے، قرآن کا معاشرہ ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے یہ نہیں ہے معاشرہ قرآن، یہ کافروں کا معاشرہ ہے، یہ بدکاروں کا معاشرہ ہے، پاکیزہ معاشرہ نہیں ہے۔ آج کراچی کے اندر عام ہے کہ گھر والا تو چلا گیا، گھر میں عورت اکیلی ہے، 5 کروڑ کے لوگ آتے ہیں، اجازت ہے انہیں، بغیر اطلاع دیے، بغیر کچھ کہے سنے، بغیر اجازت لیے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تو تعلیم یہ حکم ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھر میں تو جا سکتے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا۔
حتی تستانسوا، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، یعنی اجازت لو پہلے، وتسلموا علی اہلہا، اور اجازت لے تو ان کو سلام کرو، پہلے گھر والوں کو سلام کرو پھر داخل۔ کیا عجیب حکمت ہے اس تعلیم کے اندر، کیا عرض کروں آپ کے سامنے حضرت۔ ایک تو یہ کہ اجازت کو ضروری قرار دیے، دوسرے یہ کہ اجازت کے بعد سلام کو ضروری قرار دیا کہ سلام کرنا، داخل ہونے سے پہلے اجازت بھی لو اور داخل ہونے سے پہلے سلام بھی کرو۔ یعنی اگر کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یا تو سلام کر لیجیے یا پہلے یہ کہیے کہ میں فلاں شخص آیا ہوں اور اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت مل جائے تو بس فوراً السلام علیکم۔ اس لیے کہ بعض اوقات آج کل کے ڈاکو اجازت لے کر آتے ہیں، ایسے واقعات کراچی میں آئے ہیں جو میرے کانوں میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں، پیش آئے ہیں کہ اجازت لے کر آتے ہیں اور آتے ہی مار کھا شروع کر دیتے۔ سلام کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ڈاکو اور چور نہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں، اس لیے سلام کی پابندی لگا دی۔ آج ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل، ذرا آپ بتائیے۔ یہ تو ایک صورت آئی کہ اجازت لینے کی، اور آگے آیتوں میں 3 صورتیں اور۔ میرا مقصود تو ان صورتوں کی تفصیل نہیں، میرا مقصود تو یہ ہے کہ دیکھیے کہاں سے شروع ہوئی۔ پاکیزہ بنانے کے لیے اس معاشرے کو کہاں سے ابتدا کی، بدکاری اور فحاشی سے بچانے کے لیے کہاں سے ابتدا کی، یہیں سے آدمی پہنچ جاتا ہے اس بدکاری کی طرف، پابندی لگا۔ یہ تو ایک پہلا مرحلہ ہوا پابندی کا، اور آگے چلیے، پابندی لگا دی اس بات کی کہ کوئی اجنبی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات نہ کرے۔ دیکھیے اجنبی سے مراد رشتہ دار نہیں، خوب سمجھ لیں، رشتہ دار نہیں، خوب سمجھ لیں۔ قرآن و حدیث کی زبان میں اجنبی وہ ہے کہ جس سے نکاح جائز ہو، چاہے وہ چچا زاد ہو یا پھوپھی زاد ہو یا خالہ زاد، اور جس سے نکاح جائز نہیں اس کو کہا جاتا ہے محرم۔ پابندی لگا دی کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ بات نہ کرے، اس لیے کہ یہی بات ذریعہ بنتی ہے آگے بڑھنے کا۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، تجربہ اور مشاہدہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب رشتہ داروں کا وہ رشتہ دار جو قرآن کریم کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں اجنبی ہیں، جب ان کا یہ حکم ہے تو بالکل جو اجنبی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ان کی طرف تو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور آگے آئیے دیکھیے بتدریج کیسی پابندیاں لگتی چلی جا رہی ہیں۔ حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی معاشرے کے لیے، اجنبی کی میں تعریف کر چکا کہ کون ہے اجنبی۔ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے، اس لیے کہ نظر بازی جو ہوتی ہے یہ سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے پہلی سیڑھی، وہاں تک پہنچنے کی پابندی لگائی۔ اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت۔ آپ تمام ایمان والوں کو سے فرما دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو پست رکھیں، نیچے۔ قرآنی حکم ہے حضرت، اپنی نظروں کو پست رکھیں اور نیچا رکھیں۔ کیا مطلب نیچا رکھنے سے؟ کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھیں۔ یہ تو ایمان والے مردوں کو حکم دیا، یہ تو ایمان والے مردوں کو حکم دیا۔ دوسری آیت میں اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں اور نیچا رکھیں۔ قرآن کا حکم سورہ نور میں آیت موجود ہے، جس کا دل چاہے ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو، اس کی تفسیر دیکھ۔ اس لیے کہ نظر بازی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز، اور اس سے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور قریب ہو کر پھر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔
اسی لیے حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس تیر سے وہ پابندی لگائے اس پر کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت سے تخلیے میں بیٹھ کر بات نہ کرے، تنہائی میں بات نہ کرے، کیونکہ تمام گناہ وہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی تیسرا آدمی موجود ہے تو کوئی غرض نہیں، اور پابندی لگائے اس کے بعد اس پر کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ مسافہ کرنے کی رسم عیسائیوں کی ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ مرد اور عورت آپس میں مسافہ کرے، ہاتھ لگانے سے منع فرمایا اور پابندی لگائی اس پر کہ ہاتھ لگانا تو اور بہرحال ایک کم درجے کا ہے، اس سے آگے نہ بڑھے بالکل، یعنی بوس و کنار سے الگ رہے۔ اور پھر آخر میں وہی چیز آ جاتی ہے جسے بدکاری کہتے ہیں۔ اتنی پابندیاں لگائیں، تب آپ خود سوچیے اور عقل سے فیصلہ کیجیے کہ جو شخص اتنی تمام پابندیوں کو پھلانگ کر پہنچ جائے وہاں تو اس کو کتنی سخت سزا دینا چاہیے۔ شروع سے ہی اگر وہ ٹھیک رہتا تو وہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ اسلامی معاشرے کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایسا پاکیزہ معاشرہ قرآن چاہتا ہے۔ موجودہ معاشرہ جس کے اندر ہم گندے ہو چکے ہیں، یہ قرآن کے سراسر خلاف، اس میں کی ایک چیز بھی قرآن کے موافق ہے۔ اول سے آخر تک دیکھیے اور سوچ کر مجھے بتا دیجیے ہے کوئی چیز قرآن کے موافق؟ جو گندا معاشرہ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جو پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ چنانچہ اسی گندے معاشرے میں اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ بھی کہ جنہوں نے اپنے گھرانے کو پاکیزہ رکھا ہے، وہ بھی کہ جنہوں نے اپنے گھرانے کو پاکیزہ رکھا ہے، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن کریم کیسا معاشرہ ہم سے مانگتا ہے اور کس نہج پر اور کن اقدار پر وہ اس معاشرے کی تشکیل کر رہا ہے، اور ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ کیا آخرت میں ہم سے باز پرس نہ ہوگی؟ ذرا یہ بتا دیجیے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ جب قرآن کے خلاف کر رہے ہو تو باز پرس کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وہاں کی باز پرس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے اسلامی معاشرے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے صرف ایک پہلو اسلامی معاشرے کا آپ کے سامنے تھوڑا سا نمونہ اس کا پیش کیا، ورنہ اسلامی معاشرہ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی کی ملامت کا خوف دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے تمام دنیا ہمیں ملامت کرتے رہے، ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور اپنے اس کام میں لگے رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔